السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب قدیر جل جلالہ مجھے اس کے سلسلے میں حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درس برکات شریعت جو ہم اب سننے والے ہیں، اس کا عنوان ہے اللہ کا ذکر کی فضیلت۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے بہت مختصر سے وقت میں آپ کو اللہ کے ذکر کرنے کی فضیلت کے متعلق چند باتیں گوش گزار اپنے شعور کے مطابق کرنے کی میں کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے، اس کو ہمارے والدین کی نجات کا ذریعہ بنائیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے عنوان کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی فضیلت تو آپ جانتے ہوں گے۔ فرمایا گیا جو شخص مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے، جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر سانس کے بدلے نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ سانس لینے پر بھی نیکی ملتی ہے اور سانس چھوڑنے پر بھی نیکی ملتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو، اعتکاف کی نیت ضرور بضرور کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اللہ کے ذکر کی فضیلت کے عنوان سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو میں گزارش کروں گا آپ خالی نہ بیٹھیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ تو جیسا کہ ابھی ہم انشاءاللہ بولے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، انشاءاللہ بولنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو کچھ ساتھی ہمارے کچھ لوگ انشاءاللہ بولے اور کچھ صرف منڈی ہلائے، تو منڈی ہلانے سے بہتر ہے، چہرہ اپنا اوپر نیچے کرنے سے بہتر ہے کہ انشاءاللہ زبان سے بول دیے، آپ کے بولنے کا بھی ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ قرآن کا حصہ بھی ہے، انشاءاللہ قرآن کا حصہ بھی ہے، تو آپ کو قرآن بھی پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں قرآن کا ثواب کتنا ہے؟ قرآن پڑھنے کا ثواب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر حرف کے بدلے 100 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور آگے میرے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جو شخص بیٹھ کر کے نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو ہر حرف کے بدلے اس کو 50 نیکیاں عطا کی جاتی ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں جو شخص باوضو ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 25 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر حرف کے بدلے 25 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر مزید فرمایا گیا جو شخص
قرآن کو بغیر چھوئے ایسے ہی پڑھ لیتا ہے بغیر وضو کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ آپ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ آپ کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کہتے ہیں، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ کا ذکر کرنے کا ثواب دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پڑھنے کا بھی ثواب دیا جائے گا۔ تو بولو نا سبحان اللہ، محبت سے بولو، اللہ کا ذکر کرو، جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی ہر ہفتہ سیٹرڈے نائٹ آپ کو 9 بجے سے 11 بجے تک اس ہمارے مرکز موتی مسجد میں جمع کرتی ہے، جمع کر کے آپ کو علم پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، آپ کا وقت اللہ کے ذکر میں مشغول کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ ہر ہفتہ آپ کو بلانا، یہ اجتماع سجانا، یہ محفل سجانا، اللہ کا ذکر کرنا، آپ دیکھیں اللہ کا ہم آخر میں ذکر بھی کرتے ہیں، اور جب سے شروع ہوتا ہے ہمارا اجتماع آخر تک اللہ کا ذکر ہوتے ہی رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ذکر کرنا، آپ کو بلانا، ویکلی آپ کو بلانا، پھر یہاں سے جیسے سیٹرڈے ختم ہوتا ہے، ہفتہ ہمارا اجتماع ختم ہوتا ہے، اتوار کو آتا ہے، اتوار کے کئی مقامات پر اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں پر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر ہفتہ بھر یہ قافلہ، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، آپ کو ہفتہ بھر کہیں نہ کہیں اجتماع ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں محفل ہوتی ہے جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو سنی دعوت اسلامی کیوں یہ بار بار یہ کوشش کر رہی ہے، کیوں یہ محفلیں سجا رہی ہے، کیوں آپ کو بار بار کہا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ آج یہاں اجتماع ہوگا، آج وہاں اجتماع ہوگا، لنگم پلی میں اجتماع ہوگا، مدینہ مسجد میں اجتماع ہوگا، ادھر ہوگا ادھر ہوگا، کیوں بار بار آپ کو کہا جا رہا ہے، کیوں بار بار آپ کو بلایا جا رہا ہے؟ کیوں؟ وہ اس واسطے کہ یہ جو محفل ہوتی ہے، یہ جو اللہ کے ذکر کے حلقے ہیں، یہ کوئی معمولی حلقے نہیں ہوتے، یہ محفلیں کوئی معمولی نہیں ہوا کرتی ہے، یہ بہت بابرکت محفلیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ جو محفل ہوتی ہے، اس میں جو دعا آپ لے کر کے بیٹھتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے، جو تمنا لے کر کے بیٹھتے ہیں قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایسی بابرکت محفل ہے، اور میں یہاں تک بتاؤں کہ یہ محفلوں کو فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں، آسمان سے فرشتے اترتے، آپ جانتے ہیں نا، رات کے فرشتے صبح تک زمین پر گھومتے رہتے ہیں، صبح تک زمین پر گھومتے رہتے ہیں، اور جیسا ہی صبح کا وقت ہوتا ہے آسمانوں پہ واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر دن کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، کب نازل ہوتے ہیں؟ صبح صادق کے وقت نازل ہوتے ہیں، اور دن تمام پورا دن جو ہے زمین کے چکر وہ لگاتے رہتے ہیں، گشت کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوتا ہے پھر واپس آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، لیکن گواہ بنانے کے لیے اللہ پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیری زمین پر گئے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم نے زمین پر کیا کیا دیکھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم نے زمین پر ہر طرح کا گناہ دیکھا، ہر طرح کا گناہ دیکھا، جس کو تو نے منع کیا، تیرے پیارے حبیب نے منع کیا، وہ گناہ ہوتا ہوا ہم نے دیکھا۔ کوئی کسی کا قتل کر رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی حرام کھا رہا ہے، کوئی بدکاری کر رہا ہے، بدفعلی کر رہا ہے، ہر طرح کا مولا ہم نے زمین پر گناہ دیکھا۔ تو اللہ پوچھتا ہے فرشتوں اس کے علاوہ بھی تم نے کچھ دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں مولا ہم نے ایک محفل میں گئے تھے۔ تو وہ محفل کے متعلق فرمایا گیا یہ فرشتے زمین پہ آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے اللہ کے ذکر کی محفلوں کو وہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ بتایا گیا جہاں پر اللہ اس کے رسول کی محفل سجائی جاتی ہے وہاں پر اتنے سارے فرشتے آ جاتے ہیں، اتنے سارے فرشتے آ جاتے ہیں، اگر رائے کا دانہ اگر آپ ڈالو تو اوپر سے ڈالو تو فرشتوں کی وہ تو یا تو سروں پر گرے گا، اماموں پر گرے گا، یا تو گود میں گرے گا، زمین پر نہیں گرے گا۔ اتنے سارے فرشتے اس محفل میں آ جاتے ہیں، اور جیسا ہی وہ آ جاتے ہیں روایتوں میں یہ بھی لکھا گیا فرشتے آواز لگاتے ہیں دیگر فرشتوں کو، اے فرشتوں آ جاؤ آ جاؤ، جس مقصد کے لیے ہم زمین پہ آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا، وہ محفل ہمیں مل گئی ہے۔
تو لہٰذا یہاں پر آ جاؤ تو فرشتے پورے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ یہ چلا ایسی محفلوں کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، یہ فرشتوں کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے۔ اور اس کے بعد جب مل جاتی ہے ایک دوسرے کو بلانا، یہ بھی فرشتوں کی سنت ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، جب دعوت ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو کال کرتے ہیں، میسیج کرتے ہیں، ارے کب تک جائیں گے، ابھی تم ریڈی ہوئے نہیں ہوئے، یہ ٹائم پہ نکلنا تھا، لیٹ ہو گیا۔ دعوت کے لیے، کہیں گھومنے جانے کے لیے، کھیلنے جانے کے لیے لوگ نوجوان کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ریمائنڈر ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کو بار بار کال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ایسے ذکر کی محفلیں جب سجائی جاتی ہے، وہاں پر یہ کریز دکھائی دیتا ہوا نظر نہیں آتا، یہ جذبہ وہاں پر دکھائی دیتا ہوا نظر نہیں آتا۔ لیکن ہمیں کرنا کیا ہے، جب بھی ایسی سنی دعوت اسلامی آپ کو آواز دیتی ہے، اجتماع کے لیے دعوت دیتی ہے، ویسی دعوتوں کو آپ ڈھونڈتے ہوئے پہنچنا، اور پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو بھی دعوت دینا کہ دیکھو ہمارے گھر کے یہ قریب اجتماع ہو رہا ہے، لہذا تم لوگ بھی آ جاؤ، اس محفل میں تم بھی آ جاؤ۔ کیوں آ جاؤ؟ آپ سنیں کہ یہ محفل کتنی برکت والی ہے، یہ اجتماع کتنا برکت والا ہے۔ تو فرشتے جب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے فرشتوں، اس کے یہ جو گناہ تم بتا رہے ہو، اس کے علاوہ بھی تم نے کچھ دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، ہاں مولا، ایک محفل میں گئے تھے، ایک محفل میں ہم گئے تھے جہاں پر تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیری پاکی بیان کی جا رہی تھی۔ ابھی آپ نے بولا نا سبحان اللہ، پاکی بیان کرنا ہے تو بولو نا سبحان اللہ۔ آپ سبحان اللہ بولو گے، فرشتے نوٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ تو فرشتے کہتے ہیں، ہاں مولا، وہ تیری پاکی بیان کر رہے تھے، سبحان اللہ کہہ رہے تھے، تیری کبریائی بیان کر رہے تھے، اللہ اکبر بول رہے تھے، تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے، فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے ایسے کہتے ہیں، نہیں مولا، وہ تجھے نہیں دیکھے۔ تو اللہ فرماتا ہے، فرشتوں اگر وہ مجھے دیکھ لیتے کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے ایسے کہتے ہیں، مولا اگر تجھے دیکھ لیتے اور تیری پاکی بیان کرتے، اور تیری کبریائی بیان کرتے، اور تیری بڑائی بیان کرتے، اور تیری بزرگی بیان کرتے۔ اب اللہ فرماتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ فرماتا ہے، فرشتوں وہ کچھ مانگ بھی رہے تھے۔ دیکھیں آپ اس محفل کی برکت دیکھو، کتنی بابرکت یہ محفل ہے۔ اللہ خود پوچھ رہا ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں وہ کچھ مانگ بھی رہے تھے۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا یہ محفلیں اتنے بابرکت ہوا کرتی ہے کہ اس میں جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ خود پوچھ رہا ہے فرشتوں کو، اے فرشتوں وہ کچھ مانگ بھی رہے تھے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ یہ محفلوں کی برکت کیا ہوگی، یہ محفلوں کی امپورٹنس کیا ہوگی۔ یہ محفلوں میں آنے کے بعد میں کہتا ہوں نا کہ ہماری تقدیریں بدلتی ہیں۔ یہ محفل اتنی بابرکت ہے کہ ایسی محفلوں میں آنے کے بعد ہماری تقدیریں بدلتی ہیں۔ ایک کفن چور کا واقعہ لکھا گیا۔ کفن چور آج کے دور میں تو نہیں دکھتے، لیکن ایک دور میں ہوا کرتے تھے۔ کفن چور کا مطلب کیا؟ جیسا ہی قبرستان میں ایک نئی خبر آتی ہے، جیسے معلوم ہوا کہ انتقال ہو گیا ہے، لوگ آ کے دفنا کے چلے گئے ہیں، تو کفن چور کیا کرتا ہے، رات میں آ کے خبر کھودتا ہے، کھولنے کے بعد کفن کو چرا لیتا ہے، پھر مٹی بن کر کے اس کو بیچتا ہے، پھر اس سے پیسے جمع کرتا ہے، اپنے روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں۔ تو ایک واقعہ کفن چور کا لکھا گیا، تو اس کو پتہ چلا کہ فلانے قبرستان میں خبر آنے والی ہے، ایک انتقال ہو گیا ہے، تو لہٰذا پہنچ جاتا ہے۔ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے، خبر کھلی ہوئی ہے، یعنی کھدی ہوئی ہے، ابھی میت اس میں نہیں آئی ہے۔ تو لہٰذا جیسا یہ منظر دیکھتا ہے، ابھی وہ کہتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی میت آنے کے لیے وقت ہے، تو لہٰذا جب تک کیا کروں۔ تو قبرستان کے بالکل متصل میں لگی ہوئی ایک مسجد ہوتی ہے، وہاں پر بیان ہو رہا تھا، وہاں پر اللہ کا ذکر کی محفل لگائی گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بیان کرنے والے حضرت حاتم اسیم کوفی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں۔ آپ کا نام مستجاب الدعوات میں ہے، یعنی ایسے بزرگوں میں آپ کا نام شمار کیا جاتا ہے جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، مستجاب الدعوات تھے آپ کی ہر دعا قبول ہوتی۔ حضرت حاتم اسیم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، امام حاتم اسیم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بیان فرما رہے ہیں۔ تو کفن چور سوچنے لگا ابھی تو ٹائم ہے نا، ابھی تو ٹائم ہے میت آنے کے لیے، جب تک کیا کروں، چلو جا کے محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، جب تک محفل ختم ہوگی لوگ آگے میت کو دفنا کے چلے جائیں گے۔ دیکھو اللہ کی ذکر کی محفلیں کتنی بابرکت ہوا کرتی ہے، تقدیریں بدلتی ہے۔ اب کفن چور کی تقدیر کیسا بدل رہی ہے آپ دیکھیں۔ وہ آ کر کے بیٹھ گیا، اللہ کے ذکر کی نیت سے نہیں آیا،
کچھ دیر بیٹھ جائیں گے، نیت سے آ کر بیٹھ گیا، تو جلسہ ہوا، بیان ہوا، اللہ کا ذکر ہوا، دعا ہوئی. ہم بھی کرتے ہیں نا دعا، ذکر بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں. دعا ہوئی تو دعا کرنے والے کون ہیں؟ ایسی جلیل القدر بزرگ ہے، دعا کرتے ہیں. ہم بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے لغزشوں کو معاف کر دے. ہم بھی دعا کرتے ہیں. تو حضرت نے بھی دعا فرمائی. جلسہ ختم ہو گیا، محفل ختم ہوئی، اللہ کے ذکر کی محفل ختم ہوئی، لوگ اپنے گھر چلے گئے. حضرت امام حاتم مسیم کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر چلے گئے، اور کفن چور اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا. کون سی ڈیوٹی؟ کفن چرانے کی. اب دیکھے تو خبر ریڈی ہے، لوگ دفنا کے چلے گئے. اب سبل اٹھاتا ہے مارنے کے لیے. جیسا ہی سبل مار رہا ہے، آواز آ رہی ہے، ہاتف غیبی سے آواز آ رہی ہے کہ تجھے ابھی بخشا دیا گیا ہے، پھر یہ عمل کر کے کیوں دوبارہ گناہ کرتا ہے؟ بولو نا سبحان اللہ. آواز پہلی بار سنا ایسی، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے. ایسی آواز تو کبھی نہیں سنا. سوچنے لگا میں جلسے میں سے آیا ہوں نا، تو میرے شاید کان بج رہے ہوں گے، میرے کان میں آواز ریپیٹ ہو رہی ہوگی. اس طرح سے وہ سوچتا ہے. پھر دوسری بار سبل اٹھاتا ہے، پھر ماننے جاتا ہے. پھر وہی آواز آ رہی ہے کہ آج تیرے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، تجھے بخش دیا گیا ہے، پھر یہ عمل کر کے دوبارہ کیوں گناہ کرتا ہے؟ پھر سمجھ میں نہیں آئی بات، ایسی آواز تو کبھی نہیں سنا پہلے. پھر یہ سوچتا کہ شاید جلسے میں کان بج رہے ہوں گے. پھر تیسری بار پھر سبل اٹھاتا ہے، پھر وہی آواز آ رہی ہے. اب سمجھتا ہے کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے، اب تو کچھ معاملہ ہے. فوری ہتھیاروں کو چھوڑتا ہے، فوری وہاں پہ تلاش کرتا ہے. تو ایک بزرگ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ذکر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتا ہے. جا کر کے معاملہ سنا دیتا ہے پورا. تو وہ کہتے ہیں کہ تو کون سی محفل میں بیٹھا تھا؟ اللہ کی ذکر کی محفل میں بیٹھا تھا. اور دعا کرنے والے کون تھے؟ ایسے جلیل القدر بزرگ تھے. تو یقیناً وہ دعا تو قبول ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے تیرے گناہوں کو آج بخشا دیا گیا ہے، تیرے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے. لہٰذا اس لیے تجھے بار بار آواز آ رہی ہے کہ پھر یہ گناہ کیوں کرتا ہے، دوبارہ یہ گناہ میں کیوں ملوث ہوتا ہے، جبکہ تجھے بخشا دیا گیا ہے، تجھے معاف کر دیا گیا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ لگائیں، آپ غور کریں، آپ کس طرح سے یہ محفلوں میں آنے کے بعد تقدیریں بدلتی ہے، تقدیریں سنورتی ہے. تو ایسی محفلوں کو قدر کرنا، ایسی محفلوں میں بار بار آنے کی کوشش کرنا. کریں گے انشاءاللہ؟ سب بولے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ بولنا بھی جیسا میں نے آپ کو کہا نا، اللہ کا ذکر ہے. انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے بتائیں؟ جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے. بے شک جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا نا. تو انشاءاللہ مانے جو اللہ چاہے. ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے یاد رکھیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اللہ پوچھ رہا ہے فرشتوں سے، فرشتوں وہ کچھ مانگ بھی رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں مولا، وہ جنت مانگ رہے تھے. سبحان اللہ. تو اللہ فرماتا ہے کیا اے فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے نہیں مولا، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا. تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے عرض کرتے مولا اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے اور تیری عبادتیں کرتے، اور ریاضت کرتے، اور جد و جہد کرتے، نماز پہ نماز پڑھتے، اور تجھے منانے کی کوشش کرتے، تجھ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے. پھر اللہ پوچھتا ہے فرشتوں کس چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں مولا، وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ پوچھتا ہے فرشتوں کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں مولا، انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا. پھر اللہ پوچھتا ہے فرشتوں اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے اپنے گناہوں پر رو رو کر نادم ہوتے، تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے، رو رو کر آنسواں بہا بہا کر تجھے تیری بارگاہ میں معافی مانگتے، تجھ سے معافی کا پروانہ حاصل کرتے. تو اللہ فرماتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، وہ جو چیز مانگ رہے تھے میں نے عطا فرما دیا، میں نے ان کو عطا کر دیا. سبحان اللہ. تو دیکھو یہ محفلیں کتنی برکت والی ہوا کرتی ہے. یہ محفلوں کو قدر کرنا ہے، ہر ہفتہ پابندی کے ساتھ ہم کو آنے کی کوشش کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اب وہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آخری حصے کا بہت پیارا حصہ. اس سے یہ اب جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو بتانے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں، آپ اس پہ غور کریں. یہ محفل کتنی برکت والی ہے. آپ نے تو فضیلت سن لی،
لیکن اب جو آخری حصہ ہے اس حدیث پاک کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذکر کی محفلیں، حلقے کتنی بابرکت ہوا کرتی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس محفل میں ایک شخص ایسا آیا تھا اللہ کے ذکر کے غرض سے نہیں آیا تھا، اللہ کے ذکر کے غرض سے نہیں آیا تھا، وہ کسی سے ملنے کے لیے آیا تھا، محفل ہو رہی تھی بول کر کے بیٹھ گیا، تو اللہ فرماتا ہے میری رحمت اس کو بھی مایوس نہیں کرے گی، میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، انہیں تو وہ شخص تو نیت نہیں لے کر آیا تھا کہ مجھے اللہ کے ذکر میں جانا ہے، ہم تو نیت کر کے یہاں پر آتے ہیں۔ یہ محفل بھی اسی لیے سجائی جاتی ہے کہ ہم مختلف علاقوں سے لوگ جمع ہوں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے، اسی نیت سے تو یہ محفل سجائی جاتی ہے۔ تو اب ہم تو نیت لے کر کے آ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے اللہ کا ذکر کریں گے، تو ہمارا عالم کیا ہوگا، اللہ کی بارگاہ سے ہمیں کیا کیا نعمتیں نہیں ملے گی۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ سے کیا کیا نعمتیں ہمیں نہیں ملے گی، اللہ کتنا نہیں راضی ہوتا ہوگا۔ یہ جو آپ الگ الگ علاقوں سے آتے ہیں، یہ جو مرکز یہاں پر قائم کیا گیا ہے تاکہ لوگ الگ الگ علاقوں سے آئے، الگ الگ خاندانوں سے آئے، یہ بھی ایک حدیث پاک کی نقاشی کر رہا ہے، یہ بھی ایک حدیث پاک کو بیان کر رہا ہے۔ یہ الگ الگ علاقوں سے آنا، یہ الگ الگ خاندانوں سے آنا۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کچھ لوگوں کا فیصلہ اس طرح فرمائے گا کہ ان کے چہرے نور سے چمکتے ہوں گے، بولے نا اور محبت سے بولیں، ان کے چہرے نور سے چمکتے ہوں گے۔ اور وہ نور کے متعلق علماء فرماتے ہیں وہ نور کیسا نور ہوگا، دنیا کا سورج ہے چمکتا ہے، اس کے سامنے اب بلب جلا دیا جائے یا قندیل جلا دیا جائے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا چمکتا ہے؟ یقیناً سورج کی روشنی چمکے گی۔ تو روایتوں میں لکھا گیا، علماء فرماتے ہیں وہ سورج کی روشنی اس نور کے سامنے لایا جائے گا تو جس طرح دنیا میں بلب سورج کی روشنی کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے، سورج کی روشنی اس نور کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی، ایسا ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا۔ اور ان کو ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں نا نیچے جانی نماز پر بیٹھے ہیں، لیکن وہاں پر کیا اللہ کس پر بٹھائے گا؟ موتیوں کے ممبر پر بٹھائے گا۔ اتنا خوبصورت وہ ممبر ہوگا، تخت ہوگا جس میں فرمایا گیا طرح طرح کے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے، خوبصورت تخت ہوگا، اس پر وہ بیٹھیں گے۔ پھر مزید میرے آقا فرماتے ہیں نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، وہ انبیاء بھی نہیں ہوں گے، شہداء بھی نہیں ہوں گے۔ اب صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کون لوگ ہوں گے جن کے لیے انعامات دیے جا رہے ہیں، ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہے، ان کو بیٹھنے کے لیے موتیوں کا ممبر دیا جا رہا ہے، پھر وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف خاندانوں سے نکل کر کے آئیں گے، مختلف جگہوں سے نکل کر کے آئیں گے، ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو آپ اندازہ لگاؤ ہم کہاں کہاں سے آئے، کون حضرت لنگم پلی سے آئے، اتنی دور سے آئے، آپ یا مغل پوری سے آئے، آپ مراد نگر سے آئے، عاتق صاحب ہمارے، آپ عرفان میں گولکنڈے سے آئے، آپ لوگوں کے بارے میں نہیں جانتا، بہرحال دور دور سے تو آئے ہوں گے آپ، ہمارے غوث حسن نگر سے آئے ماشاءاللہ، تو مختلف جگہوں سے سب آئے ہیں اور سب مختلف خاندانوں سے، ہے نا؟ یہاں کیوں آئے؟ آنے کی وجہ کیا ہے بتائیں، ہمارے جمع ہونے کی وجہ کیا ہے بتائیں آپ؟ اللہ کا ذکر ہو، یہی ہے نا مقصد ہمارا۔ یہاں پر کوئی ڈسکاؤنٹ سیل تو نہیں لگا، اعلان نہیں کیا گیا کہ آج مرکز موتی مسجد آئیے آپ کو فری میں کپڑے بانٹے جا رہے ہیں، جینس پینٹ بانٹی جا رہی ہے، ٹوپیاں بانٹے جا رہے ہیں، یا آپ کو کچھ سم بانٹی جا رہی ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے نا۔ آپ اس غرض سے آئیں کہ یہاں جمع ہوں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ لگاؤ آپ اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں، آپ کے لیے موتیوں کا ممبر تیار ہے حشر کے میدان میں انشاءاللہ، آپ کے چہروں سے نور نکلے گا۔ تو یہ محفلوں کو غنیمت سمجھنا ہے، یہ محفلوں کو غنیمت سمجھ کے اس کو استقامت کے ساتھ ہمیشہ پابندی کے ساتھ آنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہفتہ آپ کو وقت مل گیا آگے ہر ہفتہ آنے کی کوشش کریں، اس کے بعد جہاں بھی آپ کو وقت ملتا ہے، سنڈے ملتا ہے آپ کے علاقے کے قریب میں اگر اجتماع سجایا گیا ہو تو وہاں بھی آپ پہنچیں۔ بہرحال آپ کا فری وقت ہے تو ضرور آپ جو ہے محفلوں میں، اللہ کے ذکر کی محفلوں میں پہنچے، وہ اس واسطے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی جماعت اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے تو سب سے پہلے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو جب کہیں لڑائی ہوتی ہے تو جب فوج
کسی علاقے کو گھیر لیتی ہے تو وہ پر امن میں آ جاتا ہے. اندر جو باؤنڈری کے اندر آ جاتے ہیں لوگ سوچتے ہیں یار چلو فوج ہے بچا لے گی ہمیں، ہر طریقے سے بچا لے گی، دشمن کو آنے نہیں دے گی. تو جب اس محفل کو فرشتے گھیر لیتے ہیں تو محفل کا عالم کیا ہوگا. ایک تو یہ ہو گیا. اب دیکھو اللہ کی بارگاہ سے کیسے کیسے انعامات. جب اللہ کی محفل سجائی جاتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت کی چادر ان پر ڈھانپ دی جاتی ہے. آج ہمارے سے رحمت اللہ کی دور ہے، اس لیے آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں، اس لیے ہمارے گھروں میں مصیبتیں ہیں، اس لیے ہمارے گھروں میں رنج و غم ہیں، تکالیفیں ہیں، بیماریاں ہیں طرح طرح کی. پیسے کما رہے ہیں، برکت نہیں. کماتے ہیں، پیسہ آتا ہے، اناج بھی آتا ہے، برکت نظر نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت ہم سے دور ہے. ہمارے گھروں سے اللہ کی رحمت دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ہم کو ایسا عمل کرنا ہے جس سے اللہ کی رحمت ہم سے قریب ہو جائے. اللہ کی رحمت ہم سے دور ہونے کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ آپ کو بتاؤں اگر آپ لوگ اجازت دیتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص ایک بار جھوٹ بولتا ہے تو اس کی منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے، اس منہ کی بدبو سے فرشتہ، رحمت کا فرشتہ اسے 1 میل دور چلا جاتا ہے. 1 میل دور چلا، صرف ایک بار جھوٹ بولنے سے. اب دیکھو رحمت کا فرشتہ ہی دور چلا گیا تو اللہ کی رحمت نہیں، برکت نہیں، تو کہاں سے برکت آئے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو ہم کو کرنا کیا ہے، اللہ کی ایسے محفلوں کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، ایسی محفلوں میں ہم کو آنا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، عرض یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذکر کی یہ جو حلقے ہیں، محفلیں ہیں، تو جب سجائی جاتی ہے تو سب سے پہلے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت کی چادر ان پر ڈال دی جاتی ہے. اس کے بعد پھر فرمایا گیا، میرے آقا فرماتے ہیں سکون اور اطمینان کی دولت ان پر نازل ہوتی ہے. آج یہ ہمارے پاس سے ختم ہو گیا، یہ چیز ہم سے ختم ہو گئی، سکون ہم سے ختم ہو گیا. آج ہر انسان بے چین نظر آ رہا ہے. پیسے ہے جیب میں، بھر کے پیسے ہیں، سونے کے لیے نرم نرم گدے ہیں، ہے نا، گرمی کے لیے اے سی ہے، زیادہ گرمی نہیں ہے تو فین ہے، اور دیکھنے کے لیے روشنی کا انتظام ہے، ہر چیز کا سہولتیں ہیں، سب چیزیں آج ہر چیز میسر ہے ہمارے لیے. لیکن چیز نہیں ہے تو نہیں ہے، سکون نہیں ہے. ہمارے پاس سکون نہیں ہے. ہمارے والدین ہمارے متعلق سکون میں نہیں ہیں، بے چین ہیں. والدین ٹینشن میں ہیں بچوں کے متعلق، دل و دماغ سے سکون اڑ گیا ان کے. تو یہ سکون اور اطمینان کی دولت واپس کیسے آئے گی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہیے نا سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ہے. تو یہ محفلوں کو بابرکت ہے، اس کو غنیمت سمجھنا ہے. جب بھی حلقے سجائے جاتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، سکون اور اطمینان کی دولت ان پر نازل کر دی جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت کی چادر ان کو ڈھانپ لیتی ہے. اب آخری حصے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا تذکرہ ان فرشتوں میں فرماتا ہے جو اللہ کے قریب میں ہوتے ہیں. ہم ایک دوسرے کا سامنے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا، ہم اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ سبحان ہے، اللہ ہمارا بڑا ہے، اللہ ہمارا کریم ہے. اس طرح سے ہم اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی ہم ذکر کر رہے ہیں. تو اللہ کتنا کریم ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. کیسا ذکر فرمائے گا؟ وہ ہم سے بہتر محفل جو فرشتوں کی ہے ان کے درمیان میں اللہ ہمارا ذکر فرما رہا ہے. تو یہ محفلوں کو ہو گیا، وقت ہو گیا نہیں ہے بولے تو وقت ہو گیا میرا. اچھا ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وسلم. انشاءاللہ ایک 5 منٹ اور. جی تو یہ اللہ کی ذکر کی محفلیں، اس کو غنیمت جاننا ہے، اس کو ہمیشہ ایسی محفلوں کو ڈھونڈنا ہے. محفل جو ذکر ہوتا ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک انفرادی ہوتا ہے، ایک اجتماعی ہوتا ہے. یہ جو ہم ہیں اجتماعی ہیں، اور ہم جب تنہا ہوتے ہیں تو ہم کو خالی نہیں بیٹھنا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ بولتے جانا ہے، سبحان اللہ بولتے الحمدللہ، چلتے چلتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب بھی جو ذکر یاد آ گئے اس کو کرتے رہنا ہے، اور ہمیشہ استغفار کی کثرت بھی کرتے رہنا ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگل سے جا رہے تھے. کہاں سے جا رہے تھے؟ جنگل سے جا رہے تھے.
تو یکایک آپ کے دل و دماغ میں خیال آیا کہ اس جنگل میں شاید میں ہی اکیلا ہوگا جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا، یہاں تو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، دور دور تک انسان نظر نہیں آ رہا، تو شاید میں اکیلا یہاں پر ہوں گا جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا۔ جیسے ہی آپ کے دل و دماغ میں یہ خیال آتا ہے نا، یہ بات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنگل کے تمام پرندوں کو، تمام درندوں کو، تمام جو ہے نا ذرات کو، تمام اشجار کو، تمام جو ہے نا جتنے بھی پہاڑ ہوتے ہیں وہاں پہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، ہر جو مخلوق ہوتی ہے، سب کو اللہ حکم فرماتا ہے اپنے ذکر کی آواز کو بلند کریں۔ جیسے ہی اللہ کا حکم ہوتا ہے، تمام پرندے، درندے، جانور، کیڑے، کنکر، پتھر، پتے پتوں سے اللہ کے ذکر کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اللہ کی ذکر کی آواز آتی ہے، موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے سجدہ کر دیتے ہیں۔ آپ اللہ کا سجدہ فرماتے ہیں، اے اللہ میں تسلیم کرتا ہوں، زمین کے اوپر ہر شے تیرا ذکر کرتی ہے، ہر شے تیرا ذکر کرتی ہے۔ معلوم آپ کو، صرف لیونگ بینگ ہی جو ہے نا اللہ کا ذکر نہیں کرتی، نان لیونگ تھنگس بھی جو ہے نا اللہ کا ذکر کرتی۔ ہم کہتے ہیں یہ تو یار چھت ہے، یہ تو دیوار ہے، یہ تو پلر ہے، یہ کیا؟ تو روایتوں میں لکھا گیا ہر شے اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، ہر شے اللہ کی، یہاں تک کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا دروازے کی کنڈی جو ہوتی ہے، اس کا مفہوم ہے، فرمایا گیا دروازے کی کنڈی جو ہلتی ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ہر شے اللہ کا ذکر میں مشغول ہے۔ وہ پتا جھاڑ سے ٹوٹتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، وہ درخت پر کلہاڑی لگتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے، اور فرمایا گیا وہی مچھلی سمندر کی پکڑی جاتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، ہر شے اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ تو ایک بزرگ کے خیال میں آیا، جب ہر شے اللہ کے ذکر میں مشغول ہے تو سنائی کیوں نہیں دیتی، آواز کیوں سنائی نہیں دیتی؟ جیسے آپ کے دل و دماغ میں خیال ہے نا، آپ کو طہارت کی حاجت ہوئی، ایک دم ارجنٹ سے پریشر ایک دم بڑھ گیا، آپ کو طہارت کی حاجت ہو گئی۔ تو اب طہارت لینے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ پانی استعمال کرتے ہیں، ہے نا، پانی سے ہم طہارت لیتے ہیں۔ تو پانی کی طرف آپ بڑھتے ہیں، پانی لینے کے لیے لوٹا لیتے ہیں، جیسے ہی لوٹا لیتے ہیں اس کے قریب ہاتھ بڑھاتے ہیں، اب لوٹے سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے۔ اب آپ کو ایک دم شرم آتی، حیا آتی ہے، ارے یہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، میں اس کو کہاں سے طہارت خانے میں لے کے جاؤں، گندگی میں ناپاکی میں کیسا لے کے جاؤں؟ اس کو رکھ دیتے ہیں، ڈھیلے کی طرف ڈھیلے کی طرف آگے بڑھتے ہیں، تو ڈھیلا اٹھاتے ہیں، جیسا ہی ڈھیلے کی طرف بڑھتے ہیں اس سے بھی آواز آ رہی ہے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ پھر جتنے بھی جو چیزیں جس سے ہم طہارت لے سکتے ہیں اس طرف بڑھتے ہیں، سب سے اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو ایک دم آپ پریشان ہو جاتے ہیں، میں طہارت دوں تو کیسا لوں؟ تو ہاتف غیب سے جب یہ آواز آتی ہے سمجھ میں آیا، اس لیے ہم نے آواز کو بند کر دیا تھا، ان کے ذکر کی آواز کو بلند کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا ہر شے اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، ہر شے اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں کہہ رہے ہیں اے اللہ میں تسلیم کرتا ہوں ہر شے تیرا جو ہے نا ذکر میں مشغول ہے۔ اے مولا کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کہتے ہیں مولا یہ میرا عصا ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ اپنے عصے کو زمین پہ مارو، جیسا ہی زمین پہ مارتے ہیں زمین شک ہوتی ہے، کھلتی ہے، پانی کا فوارہ نکلتا ہے۔ جیسا ہی پانی کا فوارہ نکلتا ہے پھر اللہ حکم فرماتا ہے موسیٰ اس پانی کے فوارے پہ عصے کو مارو، اپنے عصے کو مارو۔ اس پانی کے فوارے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصے کو مارتے ہیں، جیسا ہی مارنا تھا اس میں سے کالا پتھر، سیاہ پتھر نمودار ہوتا ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے موسیٰ اس کالے پتھر پر عصا مارو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اس کالے پتھر پر عصا مارتے ہیں وہ پتھر کھلتا ہے، شک ہوتا ہے، اس میں سے ایک سبز کیڑا نکلتا ہے، ہرا کیڑا نکلتا ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اسے پوچھتے ہیں ایک کیڑا بتا تو صحیح تو کب پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے 400 سال پہلے میری پیدائش ہوئی، 400 سال پہلے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں ایک کیڑے یہ بتا تیرا مشغلہ کیا ہے، تیرا کام کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ پھر کیڑا وہ کہتا ہے اپنی طرف سے کہ اللہ مجھے 2 ٹائم غذا دیتا ہے، میرے لیے غذا کا انتظام کرتا ہے، اور میں وہ بھی نہیں کھاتا، وہ اس لیے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کھانے کے لیے منہ ڈالوں اور میں کھانے میں مشغول ہو جاؤں، بزی ہو جاؤں، اللہ کے ذکر سے اتنی دیر میں رک جاؤں، اور اتنی رکنے کی دیری میں اگر موت کا فرشتہ آ جائے میری روح قبض کر لے تو میرا نام غافلوں میں لکھ دیا جائے گا، میں ذکر سے غافل تھا، کہیں ایسا نہ لکھ دیا جائے، اس لیے میں ڈر کر کے جو ہے نا وہ کھانا بھی نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر، ایک چھوٹا سا کیڑا ہے اور ہمیں اتنا بڑا پیغام دے رہا ہے، کتنا بڑا پیغام وہ دے رہا ہے کہ وہ کیڑا کہہ رہا ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے،
ہے نا, یہی پیغام ہمیں دے رہا ہے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ جب اس کی موت آئے تو وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے. اور اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اشرف المخلوقات مطلب جانتے ہیں نا آپ؟ اشرف یعنی بہترین مخلوق, بیسٹ آف دی بیسٹ. سب جتنی بھی مخلوقات اللہ نے بنائی ہے, سب سے بہترین اللہ نے انسان کو کہا. آپ جانتے ہیں سائنس کا ریسرچ ہے, سائنس کہتا ہے 18,000 مخلوقات اسپیسیز دنیا میں موجود ہے. یہ دنیا میں اللہ تو فرماتا میں تو رب العالمین ہوں, عالمین کی کیا جمع ہے؟ عالم کی جمع عالمین ہے, تو کہاں کہاں عالم ہے, کس طرح سے لوگ, کیسے کیسے جانور, کیسے کیسے چیز کہاں کہاں ہوں گے, ہم نہیں جانتے. سائنس کی تحقیق ہے 18,000. تو چھوٹا سا کیڑا ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہمیشہ ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا ہے. دن میں کتنی بار موت کو یاد رکھنا ہے بتائیں آپ؟ جی کم سے کم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 20 بار, دن میں 20 بار موت کو یاد کرنا. لوگ موت بولے تو ڈر جاتے. اب جیسا کہ کچھ بزرگ کہتے ہیں, ارے آج ظہر میں جنازہ آنا ہے والے تو ظہر کو نہیں آتے, دوسری مسجد چلے جاتے یا تو گھر میں پڑھ لیتے. لوگ ڈرتے ہیں موت سے. موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے, موت تو حقیقت ہے. اور ایک جو ہے نا, ایک شیطان ہم کو ایک غفلت میں رکھا, ایک جملہ جو ہے نا ہم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ موت کا بھروسہ نہیں ہے. سب ایسے ہی بولتے نا, موت کا بھروسہ نہیں. موت کا بھروسہ تو ہے, کبھی بھی آ سکتی, نیکسٹ سیکنڈ بھی آ سکتی ہے موت. زندگی کا بھروسہ نہیں. زندگی بے وفا ہے. موت تو یقینی ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے. آج سے 60 سال کے بعد بھی آ سکتی ہے, 1 سیکنڈ کے بعد بھی آ سکتی ہے, کبھی بھی موت آ سکتی ہے. موت تو یقینی ہے, لیکن شیطان ہمیں کیسا غافل رکھا ہے, موت کا بھروسہ نہیں ہے, آرام سے رہو, زندگی رہو, اس کا بھروسہ نہیں ہے. لیکن زندگی کا بھروسہ نہیں, یہ تو بے وفا ہے, کبھی بھی ہاتھ چھوڑ دے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. یہ محفل, یہ اجتماع یہی پیغام دیتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنا ہے اور مرنے کی بہترین زندگی کو تیاری میں لگ جانا ہے. ایک آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں عقل مند شخص کون ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یہی سوال آج کے دور میں کیا جائے کہ عقل مند شخص کون ہے, تو آج کا جواب کیا ہوگا؟ لوگ یہی بولیں گے جو فراٹ ادھر سے باتیں کرتا ہے, چپڑ باتیں کرتا ہے, ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کی بات. ارے یہ تو کتنا تیز بچہ ہے, ارے اس کو چھوڑ دو, 4 مینار بیچ کے آ جائے. لوگ بولتے ہیں نا, یہ ناقص مال کو بھی بھاری دھام میں بیچ دے, اچھے ریٹ میں بیچ دے, یہ ایسا عقل مند ہے یار, رکھ لو اس کو, اچھا پیسے دے کے, سیلری دے کے رکھ لو اس کو, یہ تو عقل مند دکھ رہا ہے. ہماری سوچ ایسی عقل مند کی ہے نا, جو لوگوں کو دھوکہ دے, جو ناقص مال کو بھاری دام میں بیچ دے, جو جھوٹ بول کے اپنی روزی چلا لے, اپنا کام چلا لے. اپن ایسے لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ عقل مند شخص ہے, نہیں, حضور نے ایسے لوگوں کو عقل مند نہیں فرمایا. حضور جب پوچھتے ہیں عقل مند کون ہے, صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھے, ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھے اور اپنے مرنے کی بعد کی زندگی کی بہترین تیاری کرے, وہ عقل مند ہے. اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو پابندی کے ساتھ مرکز سنی دعوت اسلامی آنے کی توفیق عطا فرمائے, ساتھ میں ساتھیوں کو لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہماری اس محفل کو بےحد قبول فرما لے, اس کو ہمارے والدین کی نجات کا ذریعہ بنا دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.